کریما دستگیرا اشرفا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ جی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا غریبوں سے محبت کرنے کا کوئی واقعہ بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ معزز ناظرین، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کے سوال کا جواب لے کر۔ ابھی آپ نے حافظ ناصر صاحب سے سوال سنا۔ سوال یہ ہے، کیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کوئی واقعہ آپ بیان فرما دیں کہ جس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غریبوں سے محبت کرنے کا واقعہ موجود ہو۔ یہ سوال یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کتنا غریبوں سے محبت کرتے تھے، اس بارے میں کوئی واقعہ بیان فرما دیں۔ آپ نے بھی سوال سنا اور اس کا جواب آپ سنیں۔ آپ سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب السبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کے لیے مجسمہ رحمت تھے۔ آپ غریبوں سے، مسکینوں سے، لاچاروں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کو اپنے قریب بٹھا کر کھانا کھلاتے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی، اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے، اور سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے نیکیوں کے رجسٹر میں کوئی اور نظر نہیں آئی۔ تو آپ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا اور اس سے ہمیں نصیحت بھی حاصل ہوگی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق، شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنی زبانی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرت اور مقبولیت عام ہو گئی تو اس وقت سرکار غوث پاک نے حج کا سفر کیا، اور ایک ہی حج کیا۔ اس وقت جب آپ حج کے لیے گئے اور جب واپس حج سے پلٹے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو اخیار الاخبار میں بیان کیا گیا ہے، کہ ایک بستی میں ٹھہرے۔ اس بستی میں جب آپ ٹھہرے اور اس بستی کے جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے، بڑے بڑے رئیس لوگ تھے، وہ تمام آپ کی تعظیم کے لیے آئے اور آپ کی بارگاہ میں تحفے تحائف پیش کرنا شروع کر دیے۔ طرح طرح کے مال، طرح طرح کے مالوں سے انبار لگا دیا، زیورات، سونا چاندی اور بکریاں، گائیں وغیرہ، جو بھی اس وقت جس کو ہم مال، اس وقت مال کہتے تھے لوگ، وہ تحفے میں نذرانے میں آپ کو پیش کرتے، اور ہر ایک مالدار یہ تمنا کرتا کہ عبد القادر جیلانی ہمارے مہمان بن جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب السبحانی ہمارے یہاں مہمان بن جائیں، آج ہمارے یہاں ٹھہر جائیں۔ لیکن آپ نے ایک اعلان فرمایا، حکم فرمایا اپنے ساتھیوں کو کہ اس بستی میں یہ تلاش کیجئے کہ سب سے زیادہ غریب کون ہے۔ آپ کے مریدین نے جب تلاش کیا، محبین نے جب تلاش کیا، تو آپ کو ایک گھر ایسا نظر آیا تو بہت ہی خستہ حالت میں تھا، جس کے یہاں صحیح طریقے سے بیٹھنے کا انتظام نہیں، کھانے کا اہتمام نہیں، وہ غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی پریوار
کہ اسی گھر میں آپ پہنچے اور گھر والوں سے اجازت چاہی، گھر والوں نے آپ کو ٹھہرنے کی اجازت دی، ٹھہرنے کی اجازت دینا تھا، ان کی قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا، بڑے بڑے رئیس اور مالدار تمنا میں تھے، جستجو کر رہے تھے کہ غوث اعظم ہمارے مہمان بن جائیں، آپ اس گھر میں ٹھہرے۔ اب وہ جو جتنے مالداروں نے، رئیسوں نے، عمراء نے آپ کو تحفے دیے تھے، تحائف دیے تھے، آپ جب اس گھر میں ٹھہرے تو جتنے تحفے آپ کو ملے تھے سب تحفے، سب تحائف انہی غریبوں کے حوالے کر کے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سحر کے وقت میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوستان محترم، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند لمحات کے لیے ٹھہرے، تمام تحائف ان کے حوالے کیے۔ وہ اب تب غریب تھے لیکن غوث اعظم کی اس عطا سے، اس نظر عنایت سے وہ مالدار ہو گئے، ان کی ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اور میں اسلامک سوال جواب چینل کے ذریعے تمام ناظرین کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آپ فیضان غوث اعظم سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کی جو ہم نظر کا اہتمام کرتے ہیں اس سے ہمیں بے پناہ برکتیں ملیں، اور یہ ہمارے کاروبار کی ترقی کا بھی ذریعہ بن جائے، ہماری جان مال کی حفاظت کا سبب بن جائے، تو چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس 11ویں شریف کے موقع پر جب آپ لنگر کا اہتمام کریں، سرکار غوث پاک کی نظر کا اہتمام کریں اور کھانے کا اہتمام کریں، تو ایسے وقت میں آپ غریبوں کا زیادہ خیال رکھیں۔ آپ کے محلے میں، پڑوس میں، خاندان میں جو غریب ہوں ان کو آپ آگے رکھیں، ان کو آپ زیادہ توجہ دیں۔ حالانکہ حالات یہ ہے اس وقت لنگر غوث اعظم کا ہے، نظر غوث اعظم کی ہے، اور غریبوں کو کوئی لفٹ نہیں دے رہا۔ جو بڑے بڑے سیٹ آ رہے ہیں، مالدار آ رہے ہیں، ان کی بڑی آؤ بھگت ہم کر رہے ہیں، ان کے بیٹھنے کا انتظام، لیکن غریب دروازے پر کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ کوئی ہم سے بھی کہہ دے، اگر لنگر کا معاملہ آیا تو وہ غریب بیچارہ پیچھے لائن میں لگا ہوا ہے، پیچھے بیٹھا ہوا ہے، مالداروں کے لیے الگ سے اہتمام ہو رہے ہیں بیٹھنے کے۔ دوستان محترم، سیرت غوث اعظم پر عمل کرتے ہوئے آپ اس 11ویں شریف کے موقع پر لنگر غوث اعظم کا اہتمام کریں تو سن لو، غریبوں کو پہلے لفٹ دیں، غریبوں کو آگے رکھیں، اس لیے کہ وہ مالدار جس کی آپ ایسے وقت میں آؤ بھگت کر رہے ہیں، وہ تو ہر روز اپنے گھر اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، خوشحالی سے رہتا ہے، لیکن یہ غریب سرکار غوث پاک کہ اس نظر کے توسط سے اس غریب کو بھی اچھا کھانا مل جائے گا، اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا، اس کے گھر میں بھی خوشحالی آ جائے گی۔ تو سرکار غوث پاک کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ غریبوں کو کھلاتے تھے، غریبوں کو پلاتے تھے، غریبوں کا بھلا کرتے تھے، مسکینوں سے محبت کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ آپ بھی ہم بھی اسی پر عمل کریں تاکہ فیضان غوث اعظم سے مالا مال ہو جائیں۔ آپ کے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا، آپ انشاءاللہ تعالی اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو شیئر بھی کریں گے۔ السلام علیکم۔